وہ اس موضوع سے متعلق تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ میں سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ کیا ہے. دیکھیں، میں بات ساری دنیا کے ساتھ میرے اخلاق اچھے ہوں، آپ میری تعریف کریں، یہ بھی کریں وہ بھی کریں، کوئی معنی نہیں رکھتا. جن کے ساتھ میری زندگی گزرتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اخلاق کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے جن لوگوں کے ساتھ روز مرہ زندگی گزر رہی ہے اور ان میں سے سب سے قریب ترین رشتہ مرد کا بیوی کے ساتھ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے لباس کے ساتھ تعبیر کیا ہے. انَّ لباس لکم لباس لہن. It's 6:05 p.m. اور حلال خواہش کو اختیار کرنا نفس نہیں ہوگا. یہ بڑی غلطی یہاں لگ جاتی ہے اچھے سے سوچنے اس سے نقصان. تو قرآن کریم میں فرمایا وعاشروہن بالمعروف، جس پر آپ یہ محسوس کریں کہ اللہ کی زندگی ہے. خیرکم خیرکم لأہلہ، آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا اپنا بیوی کے ساتھ رویہ کیسا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی ظلم کرے، بس اس طریقے سے کئی دفعہ یہ فقیر ہے ہم عورت کو متوازی درجہ دیتے ہیں. عورت اپنے شوہر سے تو جو آپ کرے نا یہ اس کا حسن ہے. It's 6:07 p.m. اب It's مرد آگے سے وہی 6:07 رویہ اختیار p.m. کرے تو یہ مرد نہیں ہے پھر، کیونکہ عورت اور مرد یہ متوازی درجہ نہیں ہے، آپس میں متوازی نہیں ہے، برابری نہیں ہے. یہ مرد ہے وہ عورت ہے. اس کا اپنے خاوند سے ناراض ہونا، خاوند سے خفگی کا اظہار کرنا کسی موقع پر، ناز جتانا، یہ اس کا حسن ہے. یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب خفا ہوتی تھی نا، اللہ کے حبیب فرماتے تھے کہ عائشہ جب آپ مجھ سے ناراض ہوتی ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں. تو میں کیسے؟ اور جب خوش ہوتی ہیں تو کہتی ہیں رب محمد کی قسم. سمجھے نا؟ تو یہ عورت کا ناز ہے. عورت کو متوازی درجہ نہیں دینا چاہیے کہ اس سے آدمی بحث شروع کر دے، لڑائی شروع کر دے. تم نے ایسا کیا تو میں اس کا جواب دوں گا، تمہیں پتہ دکھاؤں گا، تیرے ساتھ تو کر کے دکھاؤں گا، پتہ چلے گا تجھے.
یہ مرد کا منصب ہی نہیں ہے، یہ مرد کی شان نہیں ہے۔ اپنے انجام کو اچھا کرنا ہونا، مرد کو اپنی بیوی سے اچھا ہونا چاہیے، عورت کی ساری بد اخلاقیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، اس میں اجتماعی طور پہ عورتیں بد اخلاق ہو چکی ہیں، سوشل میڈیا سے، یہ فیس بک ہے، مرد اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتا نا، اس کو اہمیت نہیں دیتا، تو وہ موبائل پہ لگ جاتی ہے۔ اب میرے مزاج تبلیغ میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ عورت کو سختی سے اس سے موبائل لیا جائے، لیکن مرد کی غیرت پہ ایک سوالیہ نشان ضرور ہے۔ عورت باریک کپڑے پہن کے گھر سے باہر نکلتی ہے، عورت کا برقع ٹھیک نہیں ہے، عورت کا انداز ٹھیک نہیں ہے، یہ سوال عورت سے نہیں ہے، یہ مرد کی غیرت پر ہے، یہ سوال مرد پر ہے، کیونکہ خود اس نے گن دیکھنے موبائل میں، تو بیوی کو کیسے منع کرے؟ تو اس لیے عورت کو اس کے جائز حقوق جتنے بھی ہیں نا، وہ دیے جائیں، اور اس سے زیادہ بھی دیے جائیں، جائز حق بھی دیا جائے اور اس سے کچھ زیادہ بھی دیا جائے، تاکہ جب بیوی مر جائے یا خاوند مر جائے نا، مولانا حضرت معانی کی بیوی فوت ہو گئی، ساری زندگی شادی نہیں کی، بیوی کی جدائی کے صدمے سے۔ آج کل ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے ادھر ادھر ہو جائے تو بندوبست کرے پیچھے سے کوئی، مولانا حضرت معانی کیوں اور بارو مولانا حضرت معانی کی بیوی فوت ہو گئی، اللہ It's 6:12 p.m. عاشقی کا حوصلہ بیکار ہے تیرے بغیر۔ یہ مولانا حضرت معانی نے اپنی بیوی کے قبر پر پایا تھا، اور ہندوستان پاکستان 400 نومبر خواتین جو گزری ہیں، ان میں ایک مولانا حضرت معانی کی بیوی تھی، ایک مثالی عورت تھی۔ ہمارے ایک بزرگ ہے بھائی، ان کے گھر ایک کتاب پڑھی، مثالی دلہن، مثالی عورت، تو غصے میں آئے نا تو اپنی بیوی کہنے لگے کہ پڑھ کے دیکھ اس پہ کیڑی گل توڑ کے جائے۔ سمجھو آپ؟ یعنی وہ مثالی عورت ایک کتاب ہے نا، مثالی دلہن، وہ کہتے ہیں اپنی بیوی کو اس کو پڑھ کے دیکھ اس میں کون سی بات تیرے ادھر ہے۔ یا اللہ۔ تو خیرکم خیرکم لأہلہ، آپ میں سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ تو اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عجیب عجیب واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ بعض اوقات مرد کی کاروبار کی ترقی، رزق میں برکت، عزت میں برکت، شہرت میں برکت، یا کوئی اور ایسی چیز، وہ اللہ نے عورت کی کسی اذیت کی وجہ سے اس کے ساتھ دی ہوتی ہے اس کو۔ اب ایک طرف تو اس کو چیز نہیں دی، لیکن دوسری طرف اس کو کوئی ایسی چیز دے دی ہے
جو ایک اللہ والے گزرے ہیں ہمارے طریقے میں، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ. ایک آدمی مرید ہونے آیا بہت دور سے مرید ہونے آیا تو دروازہ کھٹکایا. دروازہ کون ہو؟ کہا میں جی میں حضرت سے بیعت ہونے آیا ہوں. نے کہا وہ تو کوئی حضرت نہیں ہے، ایسے فضول قسم کا آدمی ہے، جاؤ کوئی صحیح اللہ والا تلاش کرو، کدھر پھرتے ہو نکمے. یہ شخص مایوس ہو کے واپس ہوا. راستے میں ایک آدمی ملا، پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہ اس طرح آیا تھا یار، بڑا پریشان ہو گیا ہوں کہ اللہ والے سے زیارت کرنی تھی. انہوں نے کہا یہ بھی ایسے ہی اللہ کی بندی یہ کہہ دیتی ہے کچھ نہ کچھ، آپ ان پہ یقین نہ کریں. حضرت جنگل گئے ہوئے اس وقت، تو وہ تھوڑی دیر تک آ جائیں گے، مل کے جاؤ ان سے. کہ جنگل کس طرف ہے؟ کہ اس طرف ہے. جب وہ جنگل کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ شیخ جو ہے نا وہ شیر پہ سوار ہے اور لکڑیوں کا ایک بہت بڑا گڈھا اٹھایا ہوا ہے جو شیر کی پشت پہ رکھا ہوا ہے، اور ہاتھ میں اژدہا پکڑا ہوا ہے. جب شیر چلتا نہیں ہے نا تو پیچھے اژدہا سے اس کو مارتے ہیں. مولا روم فرماتے ہیں کہ حضرت نے جب اس آدمی کو دیکھا تو الہام ہو گیا ان کو، اور اس نے کہا حضرت ایسی عورت آپ نے گھر میں رکھی ہوئی ہے جتنی بد اخلاق ہے. محنت سے آپ کے بارے میں پوچھا تو اس نے یہ کہا. مولا روم کہتے ہیں کہ آگے سے انہوں نے کہا گر نہ صبر میں کشیدے بارے دن اور شیر نر بیگارہ من. اگر میں اس خاتون کے ساتھ صبر نہ کرتا تو شیر اور سانپ میں بھی کبھی کسی کی نوکری کی ہے؟ وہ بھی کسی کے بیگار کرتے ہیں. تو اللہ نے اسی برکت سے یہ کیا ہے سارا. بعض اوقات مزاج کی نزاکت حد سے زیادہ ہوتی ہے. اب مولانا حضرت مدر جانے جانا مزاج کی حد درجہ نازک الہام ہوتا ہے کہ فلاں ہر علاقے میں خاتون ہے، اس سے نکاح کوئی نہیں کرتا، آپ کر لو اسے. آپ جب نکاح کرتے ہیں سے ایک پٹھان مرید کو گھر بھیجتے ہیں. حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب وہ پٹھان مرید گھر جاتا ہے تو کہتا ہے ماں جی کھانا دو، حضرت جی مانگ رہے ہیں. آگے سے کہتی ہے تمہاری اور تمہارے حضرت کی ایسی کی تیزی، ان کی ایسی کی تیسی. تو وہ جو پٹھان تھا نا قابلی تھا، اس نے آگے سے کہا کہ بولا کہ تم اگر ہمارا پیر کا بیوی نہ ہوتا ہم تم کو مارتا، اگر تم ہمارے شیخ کے بیوی نہ ہو تو ہم آپ کو دو چار لگائے اس وقت. واپس آیا تو اس نے مدر جانا سے کہا حضرت یہ کیا معاملہ ہے، آپ کا مزاج ایسا ہے. تو آگے سے شیخ نے فرمایا اگر میں اس کے ساتھ صبر نہ کروں تو مزہ ہے، اگر اس کے ساتھ صبر نہ کرے تو ثناء اللہ پانی پتی جیسا مرید کہاں سے لائے. قیامت والے دن اللہ نے اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ مظہر کیا لائے ہو تو میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو پیش کروں گا، یا اللہ یہ میرا مرید ہے، اس کی تربیت کی میں نے. پھر اس نے اصرار کیا حضرت طلاق کیوں نہیں دیتے اس کو؟ فرمایا اگر میں اس کو طلاق دیتا ہوں نا یہ کسی اور کے نکاح میں جائے گی، کسی اور کو تنگ کرے گی. میں کہتا ہوں کسی کو تنگ نہ کرے، مجھے ہی تنگ کرے گی. صبر سے، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ زندگی کا سفر گزارنا چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مزدور جو ہے نا مزدوری کر کے بیچارہ بڑی مشکل سے مرغی گھر لے کر آیا. علیہ کو کہنے لگا پکاؤ اس کو. وہ خدا کی بندی روزے سے تھی، رمضان کا مہینہ تھا.
سے نمک تیز ہو گیا. افطار کا وقت آیا تو یہ مزدور جب کھانے بیٹھا نمک اتنا تیز تھا کہ کھا نہیں سکتا تھا. غصہ بہت زیادہ آیا. دل کیا کہ اس کو باہر لگاؤں اٹھ کے گالی دوں، لیکن اس وقت اپنی بیٹی یاد آ کہ میری بیٹی بھی کسی گھر میں ہے، اور اس وقت اس سے بھی یہی غلطی ہو جو میری بیوی سے ہوئی ہے، اور مجھے یہ اطلاع ملے کہ تمہارے داماد نے تمہاری بیٹی کو مارا ہے، گالیاں دی. اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ یہ سوچ کے اللہ کے ڈر سے اس کی چلا گیا نماز کے. واپس آیا تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا تھا. بیوی نے کہا کھانا کھاؤ کا نہیں، میری طبیعت نہیں. کچھ دن کے بعد وہ فوت ہو جاتا ہے. میں خواب میں دیکھی جا رہا تھا، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہنے لگا باقی اعمال بھی تھے میرے اپنی جگہ جو تھے، لیکن اللہ نے میری مغفرت جو کی ہے نا وہ اس عمل سے کی ہے کہ تو نے میری ایک بندی کے ساتھ، میری مخلوق کے ساتھ تو نے میری رضا کے لیے صبر کیا ہے. جائے صبر کے بدلے میں تجھے میں معاف کرتا ہوں. خیرکم خیرکم لأہلہ، یہ کل والا جو میرا مضمون ہے اس کو میں تھوڑا مکمل کر رہا ہوں. اچھا انسان کون ہے؟ جس کی ایک ہو تو اس کے ساتھ اچھا ہو، جس کی دو ہوں تو گھر والیوں کے ساتھ اچھا ہو. ٹھیک ہے نا؟ ایک کے ساتھ سوکھی روٹی اور دوسری کو پراٹھا، ایسا نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ انصاف، عدل، برابری. حضرت تھانوی نے دوسرا نکاح کیا نا تو ایک مرید کہنے لگا حضرت کمال ہو گئی، آپ نے نکاح کر کے مریضوں کے لیے راستہ کھول دیا. فرمایا میں نے دوسری شادی کر کے مریضوں کے لیے راستہ بند کر دیا ہے. کہ کس طرح؟ کہ جیسے انصاف میں کرتا ہوں تب نہیں کر سکتے. اور بیوی کی عزت نفس کی اتنی رعایت، ایک بیلی حضرت کی جو دوسری تھی نا، اس زمانے میں 6 مہینے لگا کر اس نے حضرت کے لیے کپڑے بنائے. کپڑے کیسے بنائے؟ سوئی دھاگا لے کے نا اس پہ کڑھائی کی، بڑے خوبصورت کپڑے بنائے. لیکن خوبصورت لگیں گے تو اس کے لگیں گے جس کا وہ منصب ہوتا ہے نا. اب ایک پیر آدمی زرق برق والے کپڑے پہن کر تو نہیں جا سکتا. عید والے دن صبح اچانک اس نے جس کو سرپرائز کیا تھا نا، انہوں نے حضرت کو کپڑے پیش کیے کہ حضرت یہ میں نے آپ کے لیے کرتا تیار کیا ہے، تو آپ عید کے خطبہ جا کے نا ان کپڑوں میں دیں. تو دیہات کی رہنے والی تھی، ان کے نزدیک جو تھا یہ ایک بہت بڑا تحفہ تھا. لیکن کو پتہ نہیں کہ خاوند جو ہے نا وہ مجدد ملت ہے، حکیم الامت ہے، اب وہ اس طرح کپڑے کیسے پہنے؟ لیکن بیوی کے دل رکھنے کے لیے وہ پہن لیے. مرید جناب باہر جا رہے ہیں جی، سادی ٹوپیاں لگی ہوئی ہیں، سادے سفید کپڑے لگے ہوئے ہیں، حضرت کا پیلا کرتا لگا ہوا ہے. ہاں جی، آج پیلا جوڑا پا کیا کہتے ہیں، خاڑی فرمائش تھے وہ پیلا جوڑا پا، حضرت پیلا جوڑا پا کے حضرت آ گئے. یا خدا ہے، یہ کیا کرے؟ It's اور 6:23 ایک دیکھتا ہے، p.m. ادھر سے دیکھتا ہے، ادھر سے دیکھتا ہے. ہاں تو حضرت نے فرمایا بات یہ ہے، یہ میں نے اپنی بیوی کے دل رکھنے کے لیے پہنے ہیں. واپس آ کے دکھانے پہ ساری زندگی نہیں پہنے ہو، لیکن فرمائش پر. سمجھے نا؟ اللہ اکبر.
ہمارے حضرت خواجہ شمس الدین سید پوری رحمۃ اللہ علیہ کی آخری صاحبزادے تھے نا ہمارے حضرت جو تھے، اور یہ حضرت کی چوتھی اہلیہ کے بیٹے تھے. ہمارے ولایت شمسیہ میں لکھا ہوا ہے، اور مجھے خود حضرت نے بتایا کہ تقسیم ہو رہی تھی نا، تقسیم چوتھی اہلیہ نا حضرت سے پہلے فوت ہوئی، تو وہ سمجھ رہی تھی کہ حضرت فوت ہو جائیں گے تو میرے چھوٹے بچے کا کیا ہوگا. ہاں، ان کو نہیں پتا کہ آپ پہلے چلے جائیں گے. کہتے ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت بیمار تھے، وہ سمجھی کہ شاید چلے جائیں گے، اور تقسیم ہے مکانوں کی اور چیزوں کی، اس کا کیا ہوگا. کہتے ہیں کہ جب مجھے لے کر ساری مائیں اپنے اپنے بچوں کو لے کر حضرت کے پاس آئیں گے، انہوں نے فرمایا وہ مکان اس کا ہے، وہ فلاں چیز اس کی ہے، اس کی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں جب میری والدہ نے میرے بارے میں فرمایا کہ حضرت اب دلہائی کا کیا ہے، فرمایا اس کی دنیا بھی ہے، اس کی آخرت بھی ہے. اللہ نے اس کو دنیا بھی دی ہے، اس کی آخرت بھی. تو وہ فوت ہو گئی. پھر حضرت نے اپنی جو ہے نا بچپن حضرت کے ساتھ گزارا، باپ کے ساتھ. تو یہی تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ مقاصد جس کام کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ اس میں خیر برکت نصیب فرما. یا اللہ آسانیاں پیدا فرما، مشکلات کو دور فرما، غیبی مدد فرما، نصرت فرما، تائید فرما. یا اللہ ہماری مشکلات کو ختم فرما. یا اللہ اپنے خاص کرم سے تمام دوستوں کی مالی مشکلات کو دور فرما، کے لیے غیبی طور پہ آسانیاں پیدا فرما. یا اللہ اپنے رضا میں نصیب فرما، اپنی ناراضگی سے بچا، اپنے غضب سے بچا، اپنے غصے سے بچا. یا اللہ اپنے خاص طور پر ہمارے ساتھ قدم قدم پہ شامل حال فرما. جتنی زندگی باقی رہے گی یا اللہ برکت و عافیت نصیب فرما. موت کا وقت آئے گا اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما، آسانیاں فرما. ہمارے بچوں کے ہماری بچیوں کے اللہ قدر رسیب اچھے فرما. اولادوں کو ہدایت پہ قائم فرما. یا اللہ اپنے خصوصی فضل فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ